الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی افضلیت کی قطعیت پر جاری و ساری ہے۔ آج بحمد اللہ تعالی اس کی تیسری نشست ہے۔ پہلی دو نشستوں کے اندر جو فیڈ بیک آیا بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نے اس محبت کو، اس نیاز مندی کو خوب سراہا۔ اس میں سے کچھ اکا دکا الفاظ ایسے بھی سنائی دیے، کچھ احباب نے، کچھ معاصر مفتیاء کرام نے یہ احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آپ اس شخص کو افضلیت قطعیہ کا ٹائٹل دے رہے ہیں جس کا ایمان ہی ثابت نہیں۔ تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ اب اس پر بھی کچھ پروگرام ہو جائے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر جو لگایا گیا ہے کفر اور شرک کا الزام، یہ میں سال ہا سال سے، بلکہ 15-16 سال سے یہ بات ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، اور ہزاروں فورموں پر، سرکاری غیر سرکاری فورموں پر، چینلز پر یہ میں نے علل اعلان کہا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام جو ہے یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، اور تعجب اس بات پر ہے کہ اس جھوٹ کو تقویت دینے کے لیے ہمارے اہل علم نے قرآن کریم کی آیات کی معنوی تحریف کر ڈالی اور منشاء کلام الہی کو بے محل کرنے کی جسارت کرتے رہے، اور اس کے علاوہ ان کا ناجائز استعمال کرتے رہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ میں نے اس کا سارا جواب عرفان ابی طالب کے مقدمہ میں بھی دے دیا ہے، اور بقیہ مجلدات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ سچ ٹی وی، سچ نیوز کی سکرین پر بحمد اللہ تعالیٰ میں نے 164 گھنٹہ اسی بات پر گفتگو کی ہے کہ ان کے الزام پر جو تراش خراش کی گئی ہے علم کے ذخیرے میں اور حجرہ ساز تصور دین کے حوالے سے، اس آلودگی کو، اس گرد کو، اس غبار کو فقیر نے بحمد اللہ تعالیٰ دلائل کی حرمت میں اڑا دیا ہے اور دفن کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ لیکن چونکہ معاصر اہل علم جو ہیں اکثر اوقات ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہاں، جنہوں نے عرفان ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن عظیم والی ٹائٹل والی میری کتاب پڑھی ہے، وہ تو یقیناً اس بات پر اعتقاد کر چکے ہیں، اور بحمد اللہ تعالیٰ اگر پرسنٹیج قائم کی جائے تو تقریباً 70 سے زائد فیصد لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت اور عظمت
کے قائل ہو چکے ہیں اور اپنے مقامات پر ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، بلکہ اب تو ان حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مبارک عرس شروع ہو گئے ہیں، اور کئی ممالک کے اندر بھی الحمدللہ تعالیٰ ایک باقاعدہ کانفرنسز ہو رہی ہیں اور سیمینارز ہو رہے ہیں بحمدللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت پر۔ تو اب پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، کچھ ہو چکی ہیں، تو اب یہ مسئلہ بے غبار ہو چکا ہے۔ تاہم اگر میرے معاصر مفتیان کرام اس بات پر اصرار کرتے ہیں، اور خاص کر یہ مولانا حامد حسین القادری الشاذلی اور کوئی عاطف سلیم نقشبندی صاحب ہیں، انہوں نے تو بڑا ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا جناب والا اپنی کتاب کے اندر بھی۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے بیان ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس جھوٹ کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کفر اور شرک کے بہتان کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اور اس کے لیے را مٹیریل کیا پیش کیا گیا، اور قرآن کریم کا ناجائز استعمال کہاں ہوا۔ آئیے ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب ہے شرح المطالب، انہوں نے آغاز یہاں سے کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کی سورہ انعام ہے اور آیت نمبر 26 کا انہوں نے ایک حصہ بیان کیا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جناب والا لوگوں سے تو حضور کا دفاع کرتے تھے لیکن خود حضور سے دور رہتے تھے، یعنی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، دین قبول نہیں کرتے تھے۔ اس آیت سے انہوں نے اس بوگس جھوٹ کا، یعنی جھوٹ کی بھی کوئی نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، کہ تو اس کو جھوٹ کہتے ہوئے بھی جھوٹ کی توہین ہے، اتنا بڑا الزام، اور وہ بھی قرآن کریم کی روشن آیات کے حوالے سے۔ آئیے ہم اس حوالے سے بنیادی معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ یک بارگی نازل ہوئی، دفعتاً نازل ہوئی، اور سورہ حجر کے نزول کے بعد اس کا نزول ہے۔ سورہ حجر جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے 4 سن نبوی کو، اور اس میں کہا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے حبیب کھل کر اب بیان کرو حق کو، اور مشرکین سے نفرت کا اظہار کر لو، منہ پھیر لو۔ اب جس ابو طالب علیہ السلام پر شرک کا الزام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے اعرض عن المشرکین، آپ پر واجب ہے جس میں شرک کی بدبو محسوس کرو اس سے دور ہو جاؤ۔ ڈرامائی بات یہ ہے اہل علم کی کہ قرآن کہہ رہا ہے، حکم ربانی ہے، اور وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین سے نفرت کا اظہار کرو، لیکن حیرت ہے ابو طالب علیہ السلام کا ایسا مشرک ہے جس سے خود رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب وحی اس نزول حکم کے بعد بھی لپٹ کر سوتے ہیں، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ان سے لپٹ کر سوتے ہیں، اور سارا دن اور رات خلوتیں جلوتیں ایک ہیں، ایک مشن کے اندر دونوں باپ بیٹا جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنی عظمت شان کے مطابق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم دے دیا گیا تھا، اور قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ جب وحی کو نبی توڑتا ہے تو اس کی شارک کٹ جاتی ہے۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بال مبارک بھی بیکا نہیں ہوا اس مواخذے پر، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شارک کاٹ دیتے، لیکن کچھ بھی نہیں کاٹا، بلکہ درود پڑھتا رہا اللہ تعالیٰ۔ اور حصے نبوت کے اندر اگر ابو طالب علیہ السلام کی شرک کی بدبو کا ایک لمحہ کے لیے بھی ایک کروڑواں حصہ، 1 سینٹی میٹر یا 1 رتی برابر بھی کوئی شائبہ ہوتا، احساس ہوتا، تو نبی اس سے نفرت کر جاتے کہ حکم الہی کی پابندی نبی پر پہلے واجب ہے، لیکن پیوست رہے۔ قرآن نے کہا اے ضمہ کا الہ ام کا، ہم نے آپ کو آپ کے ام میں ضم کر دیا ہے،
اور آج تک وہ ذمیت کا نور موجود ہے قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی ٹائٹل موجود رہے گا۔ اب دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی توڑ دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، یا پھر یہ ماننا پڑے گا اہل علم کو کہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹ ہے کہ نبی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہیں وہ مشرک تھے۔ اب دونوں باتوں میں ایک بات ضرور قبول کرنی پڑ جائے گی معاصر کو، یا یہ جھوٹ اس کو تسلیم کر لیں کہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے، اور اگر اسے جھوٹ نہیں مانتے تو پھر نبوت پر الزام لگا دو کہ نبی وحی کو توڑتے ہیں۔ اب دونوں باتوں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو آپ کا منشا ہے اسے قبول کر لو۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کے ساتھ جو ہوا، یہ آیت کریمہ یہ پوری صورت ایک مضمون پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنی الوہیت کے دلائل دیے، قدرت کے دلائل دیے، ہر شان و عظمت کے دلائل دیے، اور بے شمار آیتیں جو ہیں اس پر بیان فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت پر قربان جائیں، شکر ہے خدا کا کہ اس کی عظمت کا ایک اپنا انداز ہے، وہ اس کا فرقہ شرکہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ کفار مکہ نے، یہ میں مضمون اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس آیت کا استعمال کیا جاتا ہے، اس آیت کے سباق و سیاق میں جو حقیقت موجود ہے اس حقیقت کا ملا اعظم انکار کر رہا ہے۔ کفار مکہ نے یہ کہا کہ آپ پر تو کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ پر تو تختیوں میں نازل ہوئی تھی، آپ پر ورقوں کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں کیوں نازل نہیں ہوتی؟ وہ تختیوں کی صورت میں نازل کرو، ہم اس پر یقین کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب اگر آپ پر یہ کتاب اس انداز میں بھی نازل کر دی جائے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے ٹٹولیں گے اور پھر کہیں گے، یقیناً یہ کافر کہیں گے اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ بھی جادو ہے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کیا تھا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ دوسرا اعتراض یہ تھا، کفار مکہ نے یہ کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صرف فرشتہ آپ ہی پر نازل ہوتا ہے، ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ یہ اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان پر نازل ہم کر دیں تو پھر معاملہ صاف کر دیا جائے گا ان کے انکار پر۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اے حبیب جس طرح یہ آپ سے استہزاء کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ٹھٹھا اور مذاق کر رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے ذوات قدسیہ کے ساتھ بھی ان کی اقوام نے ایسا کیا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، محبوب ان سے کہو کہ سیر کریں زمین کی، پتہ چلائیں کہ جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے ساتھ مذاق کیا تھا ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ تسلسل پذیر رہا قرآن پاک اپنی اس عنوان کو، اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے، اور کئی چیزیں انہوں نے اعتراضات کیے کئی حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، میرے حبیب یہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں، ہر معجزہ دیکھ بھی لیں تو بھی یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی سورہ میں آیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، ان کے مطالبے تھے کہ ہم پر فرشتے نازل ہوں اور 500 سال پہلے کہ ہمارے جو فوت شدگان ہیں وہ زندہ ہو کر آ کر آپ کی نبوت کی تصدیق کریں، یہ عرب کی جو سنگلاخ زمین ہے یہ یمنی زمین کی طرح کلٹیویٹڈ ہو جائے، مسطح ہو جائے، اور اس پر خود بخود فصلیں اگیں، وہ اناج اگے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، پھر سونے کے پہاڑ جو ہیں یہ پہاڑوں کو سونا کا حکم دیں کہ یہ سونا ہو کر ہمارے گھروں میں آ جائیں، پھر ہمیں منڈیوں کے بھاؤ بتائے جائیں۔ ہاں یہ سارا مضمون بیان کیا ہے قرآن پاک نے۔ پھر ہمیں غریب نہ ہونے کی نسل در نسل یہ ضمانت بھی دیں، پھر ہم سوچیں کہ کیا پر ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا۔ اب انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ ہم اس طرح کے غیر فطری انہونے جو ہیں نا سوالات کریں گے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جائے گا اور وہ بھاگ جائیں گے
لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت پر قربان جائیں اور نبوت کے حوصلے پر قربان جائیں، وہ مشکل سے مشکل ترین سوالات کرتے جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں ذوق آتا اور آپ تبسم فرماتے جاتے۔ وہ حیران ہوئے کفار کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، یہ گھبرا نہیں رہے، نہ ان کو پسینہ آ رہا ہے، نہ پریشان ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ سارے سوالات بیہودہ کر چکے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات نے ایک جملہ فرمایا لئن شئت لکان، یہ تو کہتے ہو نا تم کہ ایسا کر کے دکھاؤ، اگر یہ کرنے کی بات میرے من میں خیال کی عظمت میں بھی گزر جائے تو وہ ایسا ہو جائے گا۔ تم کس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، ایسا ہو جائے گا، لئن شئت لکان، یقیناً ایسا ہو کر رہے گا۔ تو تمہارا جو نقطہ نظر ہے، تمہارا جو خیال ہے وہی، اگرچہ تم نے مجھے پریشان کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، لیکن جانتے ہو کہ سامنے محمد کریم بیٹھے ہیں جو خاتم النبیین کا تاج پہن کر آئے ہیں، لہذا لئن شئت لکان، میں اگر چاہوں میرے من میں آ جائے کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، میرا رب ایسا کر دے گا۔ لیکن اتمام حجت کے بعد چونکہ تمہارے مزاجوں میں خیر نہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس وقت اتمام حجت ہو جاتا ہے تو قومیں نہیں مانتی تو اللہ عذاب نازل کر دیتا ہے، تو اس لیے میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے عذاب آئے۔ اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی اس بات کی توثیق فرما دی، فرمایا کہ میرے حبیب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہو تو میں ان کو کیسے عذاب کروں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ اب یہ تھے وہ معاملات کفار مکہ کے، اور پھر ان کی یہ بدماشی بتائی، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حبیب ساری کائنات کی ساری نشانیاں آپ ان کو دکھا دو، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک یہ آپ کے پاس آئیں گے اور مجادلہ کریں گے، يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سارے قصے کہانیاں جو ہیں یہ قرآن ہے، پرانی کہانیاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر ان کا مزاج یہ ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، لوگوں سے بھی آپ کو دور رکھتے ہیں، یعنی لوگوں کو آپ کے نزدیک نہیں آنے دیتے اور خود بھی آپ سے نفرت کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ غیر شعوری ہلاکت کے اندر جا رہے ہیں، میرے حبیب انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کس ہلاکت کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ تھا ان تمام آیات کا نفس مضمون۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ کلمات قرآن پاک نے کفار مکہ کے نقل کی ہیں، بیان کی ہیں، کیا کائنات کا کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا پردھان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی کچھ جملہ ایسا بولا ہے؟ جتنے معجزات کا انہوں نے انکار کیا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے انہی معجزات کو اپنے اشعار میں بیان کر کے ان کی تصدیق کر کے لوگوں کو حق کی طرف، دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو وہ معجزات بیان کرتے ہوئے اتنے فرط ذوق میں چلے جاتے، یہ جو آج ہم سنیت یا بریلویت کے ٹائٹل پر اپنے آپ کو بڑا پردھان سمجھتے ہیں نا، ان کی فکر قد ابو طالب سے بہت چھوٹی ہے۔ یہ بیچارے کیا وہ پیمانہ پیش کریں گے محبت کا۔ یہ شق قمر کا جو واقعہ ہے جو کفار کے مطالبہ پر ہوا، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ یہ دن کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے قوت نبوت سے پہلے دن کو رات کیا، پھر رات کو 14ویں چاند کی رات کیا۔ دوسری تبدیلی یہ ہے اعجاز، یہ ہے عینی شاہد۔ ملا کو کیا پتہ حقائق کیا ہوتے ہیں، یہ ہے عینی شاہد کا مشاہدہ۔ پہلے تصرف نبوت سے دن کو رات کیا، پھر رات کو 14ویں رات کیا، پھر نبوت کی انگلی کا اشارہ کیا، چاند آیا، پہلے وہ قدمین محمد کے بوسے لیتا ہے اور پھر جا کر طواف کعبہ کر کے جا کر اپنے مقام پر جا کر جڑ گیا۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مشاہدہ ہے
کیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے بھی کبھی نبی علیہ السلام کو ساحر کہا؟ یا قرآن پاک پر جو اعتراض انہوں نے کیا ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہے محمد؟ اب ابو طالب علیہ السلام کیا کہتے ہیں قرآن کی بابت؟ یأتی بأمر جلی غیر ذی عوج قد تبین فی آیات یاسین، کما قد تبین فی آیات یاسین۔ کفار مکہ سے مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں جن کے پاس وحی کا نور آتا ہے، تم اگر سورہ یاسین کی آیات میں غور کر لو تو اے کفار مکہ تم یہ اعتراض نہ کر پاؤ۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی ٹیڑھی فکر نہیں ہے، بلکہ ہر فکر کو درست کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی تائید میں اپنی زبان کھولی، فرمایا الحمدللہ الذی انزلنا علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ سورہ کہف کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی ہے۔ جو ابو طالب علیہ السلام نے الفاظ بولے تھے وحی کی عظمت میں، وہی اسی تائید میں قرآن کریم کی سورہ کہف جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا ابتدائیہ اور افتتاحیہ یہیں سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ تو شرم آنی چاہیے ہمیں اتنی بڑی ذات پر اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے۔ تو کوئی بھی کسی بھی جہت سے مضمون قرآن، ربط کلام، نفس کلام اور کوئی ضابطہ ایسا نہیں، ینہون عنہ و ینأون عنہ، تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اکیلے فرد حضرت ابو طالب علیہ السلام کا یہ معاملہ تھا۔ جو ذات والا صفات، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات لوگوں کو دامن رسالت کی دعوت دے رہے ہیں، ان کے بابت یہ اترتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں جب کفار مکہ آتے تو کہتے کیا؟ وما ذنب الذی من یدعو الی اللہ وحدہ ودیر قدیم اہلہ غیر خیب۔ تم اس محمد کے دین پر اعتراض کرتے ہو اور اس دین کے پھیلانے کو گناہ سمجھتے ہو، یہ اس کا ذاتی دین نہیں ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور اس دین کو ماننے والا کبھی خائب اور خاسر نہیں ہوتا۔ محمد کریم تو تمہارے تن کو پاک کرتا ہے، من کو پاک کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کا مرتبہ اور شان لے کر آیا ہے۔ ابو طالب علیہ السلام تو یہ کہتے رہے ہیں، ہمارے ملاؤں نے یہ کیا کہا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ۔ میں نے اس کا پوری تفصیلی ریکارڈ جو ہے عرفان ابی طالب اور قرآن عظیم کے اندر، کتاب کے اندر میں دے دی ہے، الحمدللہ اس کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ شرمناک بات ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مولانا صاحبان کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک، جس روایت کو وہاں جڑا ہے وہ روایت بنتی نہیں ہے، اور یہ نازل ہو رہا ہے قرآن کب؟ یہ صورت 4 سنہ نبوی کے بعد یہ نازل ہو رہا ہے یہ صورت، اور حضرت ابن عباس پیدا ہو رہے ہیں 10 سنہ نبوی کو، 6 سال کا یہ فاصلہ ہے، 3 سال اگلے پاکے، 9 سال، پھر 8 سال بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، تو 9 اور 8 کتنے بنے؟ 17 سال بنے۔ 17 سال بعد حضور کی ملاقات ہوتی ہے، تو کیا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی بات کی تلقین فرمائی کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرو؟ کوئی خدا کے قہر سے ڈر جانا چاہیے، کو حیا کرنا چاہیے اس بات کا۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ اس طرح کی غداری، اور پھر تمہارے اس ڈرامے کو قرآن کا مضمون نہیں مانتا۔ جو ذات والا صفات وحی کا ترجمان رہا، قرآن کا ترجمان رہا، نبوت کا ترجمان رہا، خدائے ذوالجلال کی الوہیت کا ترجمان رہا، وہ فضائے مکہ میں یہی کہتا رہا، ملک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ اس کی بابت یہ خیال کرنا کہ لوگوں کو نبوت سے، نبی سے دور ہٹاتے تھے، لوگوں
کو دور ہٹاتے تھے دفاع کی صورت میں، اور پھر خود دور ہٹتے تھے اپنے ایمان کی صورت میں. خدا کا خوف کرو یار، یہ تو جملہ ہی ڈرامہ ہے جو آپ کی روایتوں میں آیا گیا ہے. یعنی جھوٹ بولتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو ذہنی لیاقت ہونی چاہیے. آپ نے تو وہ جھوٹ بول دیا ہے جس کو جھوٹ کہنا بھی جھوٹ کی توہین ہے. اللہ اکبر. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ اگر ایسا کرنا ہوتا تو پھر اپنی 4 نسلوں کو ذبح کرا دیتے حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور آخری سانسوں میں یہی وصایا کرتے کہ مجھ سے جو وفا ہو سکی میں نے کر ڈالی ہے، اب میری وفا تم پر قرض ہے. جس طرح میں نے محمد اور دین محمد پہرا دیا ہے، میری اولاد تم بھی پہرا دو، تمہاری اولادیں بھی پہرا دیں، تمہاری اولادیں بھی پہرا، ان کی اولادیں بھی پہرا دیں. یہ ہے وفا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات. کہاں تمہاری جھوٹی روایات اور کہاں قرآن کریم کی سچی آیات. اس لیے یہ قرآن کی مانوی تحریف ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے. اب آئیے، چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی تو وہ ایک مضمون پورا کرنا ہوتا ہے. اگلی آیت کا انہوں نے استعمال کیا. اگلی آیت ہے جناب والا سورہ قصص کی آیت نمبر 56. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے حبیب، جس کو آپ محبوب رکھتے ہیں وہ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی خوب جانتا ہے ہدایت والوں کے لیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہدایت تو توفیق الہی سے ہے، مگر اس آیت کریمہ کا منظرنامہ جو آپ نے نتھی کیا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ساتھ اور ان کی وفات کے ساتھ، یہ تحریف ہے قرآن کی مانوی. میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں، یہ تمہارا پہلے جھوٹ سے بھی بڑا جھوٹ ہے. کیوں؟ آئیے ہم انہی آیتوں کا نفس مضمون پڑھتے ہیں. اولاً تو یہ سورہ قصص جو ہے یہ بھی نازل ہوئی ہے مکہ کے اندر، اور 5 سن نبوی اور 6 کے درمیان اس کا نزول ہے. ابھی ابو طالب علیہ السلام کے وفات پانے میں 5 یا 6 سال موجود ہیں. ابھی وفات نہیں پائی، پہلے ہی وفات پانے سے پہلے ہی انہیں فوت کر دیا گیا، اور پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیا گیا. اس سے بڑا ڈرامہ بھی کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے؟ بھئی ابھی تو وہ فوت ہوئے نہیں ہیں، تو پہلے ہی آیت بھی نازل ہوگی ان کی وفات پر. اور پہلے ہی، اور جو شخص اس کو بیان کر رہا ہے، جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی اس وقت وہ راوی یمن کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا تھا. اسے کیا پتا کہ حرم نبوت میں کیا ہوا ہے. وہ 7 سن ہجری کو آ کر، اس وقوعہ کے کئی سال بعد آ کر، وہ خیبر کے مقام پر آ کر دوسیوں کے ساتھ وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور آتے ہی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر کا راز دے دیا. اور یار کوئی ڈرامہ بھی چج کا کیا کرو، تمہیں تو ڈرامہ کرنا ہی نہیں آتا. شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، حیا آنی چاہیے. اب آیت کا مضمون کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. ہوا یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اہل کتاب جو ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی عظمت بیان فرمائی. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہوں نے اپنی کتاب پر بھی ایمان لایا. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جس وقت اس کتاب یعنی قرآن پاک کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ فرط جذبات سے کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا. وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ہی ایمان لا چکے ہیں، ہماری کتابوں میں اس حسن عظمت کا تذکرہ تھا، ہم اس پر اس وقت سے ایمان لا چکے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے رب تھے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِ مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی تسلیم کیے ہوئے تھے اس حقیقت کو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کی پذیرائی میں یہ ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو 2 مرتبہ اجرہ ملے گا. ایک تو اپنی کتابوں پر عمل کرنے کا اور اعتقاد کرنے کا اجر ملے گا، اور دوسرا کتاب الہی قرآن پاک پر عمل اور اعتقاد رکھنے کا اجر ملے گا. بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ. یہ جو وفد آیا تھا حضور کی بارگاہ میں اس حوالے سے ان عیسائیوں کا، تو اس پر
کفار مکہ نے ان سے طنز کیا کہ کیا لینے جاؤ گے محمد کے پاس، کچھ نہیں اس کے پاس، نہ جاؤ، روکتے تھے، ٹھیک ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ ان کے اس برائی کو نیکی سے ٹال رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جس وقت انہوں نے یہ لغو بات سنی تو منہ پھیر کر انہوں نے کہا تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اس کا وبال تم پر ہے، اور ہمارے اعمال کی عظمت ہمارے ساتھ ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ہمیں جو ملے گا وہ ہمارے لیے ہے۔ سلام علیکم، یہ سلام متارکت ہے، جاؤ جاؤ، تمہیں جاؤ بابا سلام۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم کسی جاہل سے نہیں الجھتے۔ یہ ہے مضمون۔ اب اس منظرنامے کو دیکھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ کاش یہ ایسا نہ کرتے کفار، ان کے ساتھ یہ بھی ایمان لاتے۔ تو اس عظمت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ان کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں، یہ جو طنز کر رہے ہیں آپ پر، آپ کے دین پر اور آپ کے دین پر آنے والے پر، دین لانے والے پر طنز کر رہے ہیں، اور آپ ان کی چاہت، ان کے بارے میں یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایمان لائیں، اِنَّکَ لَا تَهْدِی، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جو دین کا مذاق اڑا اسے ہدایت نہیں ملتی۔ من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت اسے دیتا ہے۔ اور پھر جب حضور ان سے مخاطب ہوئے کہ یار لے آؤ دین، وقالوا ان نتبع الہدی معک، انہوں نے کہا کہ اے محمد اگر ہم آپ کی پیروی کر جائیں، آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اتباع کریں آپ کی، نتخطف من ارضنا، ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ احسان یاد فرمایا، کہا ان سے کہو اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا میں نے ان کو حرم میں، امن والے حرم میں تمکن نہیں دیا، مقام نہیں دیا، جگہ نہیں دی، ٹھکانہ نہیں دیا؟ یجبا الیہ ثمرات، جس کو میں نے ثمرات سے بھر دیا ہے، ہر رزق سے اپنی طرف سے، لیکن یہ جاہل نہیں اکثر لانے والے، یقین کرنے والے۔ یہ تھا ناظرین کرام ان آیات کا نفس مضمون۔ یا ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی سفیر آیا حضور کی بارگاہ میں، کہ جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایمان لے آؤ، تو اس نے کہا کہ میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوں، ان سے مشورہ کر کے ایمان لاؤں گا۔ تو اس کنٹیسٹ میں بھی اس آیت کا نزول مانا گیا ہے۔ نقش خیال میں نہیں، نہ خدائے ذوالجلال کی مشیت میں یہ تصور موجود، نہ مزاج نبوت کے اندر یہ چیز موجود، نہ قرآن کے نظم نسق کے اندر یہ موجود۔ نہ جانے یمن میں بھیک مانگنے والے ابو ہریرہ کو کیسے پتہ چل گیا ہے کہ جناب والا یہ اس ٹائٹل پر نازل ہوئی ہے۔ جب یہ یعنی 21 سال بعد وہ اسلام لاتا ہے، اسلام کے طلوع کے بعد، یہ 5 یا 6 سن نبوی کا واقعہ ہے، اور واقعہ بھی ان کفار سے اور ان معاملات کے متعلق ہے جو میں بتا چکا ہوں۔ تو وہاں یعنی اس کا دوبارہ اس آیت کا نزول، اس کا مطلب یہ ہے کہ یمن کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے ابو ہریرہ پر قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ پر تو نازل ہی نہیں ہوا۔ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ جھوٹ بولتے ہوئے بھی کم از کم جھوٹ کا یہ احترام کر لیا کریں کہ یار اس کا بھی کوئی تشخص ہے، کم از کم اس اعتبار سے جھوٹ بولا جائے کہ اس میں کوئی ذہنی لیاقت تو ہو۔ تو اتنا بڑا جھوٹ بولا ذات پیغمبر پر بھی، ذات خدا پر بھی، اور ذات ابو طالب علیہ السلام پر بھی۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جھوٹ کے محترم پاؤں نہیں ہوتے۔ تو گویا یہ بھی قرآن پاک کی معنوی تحریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں 7 سن ہجری کو، دوسیوں کے ساتھ وہ تشریف لائے، اور کہاں آئے؟ خیبر کے مقام پر۔ کیا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ساری امت کو اس مسئلے سے بے خبر رکھا؟ کوئی کائنات کا ذی شعور انسان یہ سوچے کہ جب قرآن پاک کے نزول کا جو ترتیب کا تسلسل رہا ہے، اس میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہی رہی ہے کہ جو ہی نازل ہوتا حضور تلاوت کرتے، اس کا فہم دیتے، اور پھر فور
یہ 12-15 سال کا انتظار نہیں فرماتے تھے جو یہاں ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو کہ وہی نازل ہو رہی ہے 7 یا 6 سن نبوی کو، اور اس کی تلاوت یا اس کا فہم دیا جا رہا ہے 7 سن ہجری کو، کتنے 14-15 سال بعد۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبوت ایک مقام ہے، کو کھلونا نہیں مولویوں مفتیوں، من چلو حیا کرو۔ اس بات پر تم چاں کرتے ہو کہ ایمان ثابت کرو، پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو۔ تم میں سے کون سا ایسا مولوی اور ملا ہے جس کے ایمان پر قرآنی تصدیق موجود ہے یا نبوی تصدیق موجود ہے؟ پہلے اپنے ایمان پر تصدیقات لے آؤ، پھر ہم آپ کے اوپر پیش کریں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان کی عظمت کیا ہے۔ تمہارے پاس تو اپنے ایمان کی کوئی تصدیق اور دلیل نہیں ہے۔ رہا تمہارا یہ کلمہ پڑھنا، تو تمہارے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے اس کلمے کو۔ وہ کہتے ہیں کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے۔ پہلے اعلیٰ حضرت کو تو بنواؤ، پھر فقیر کے پاس آنا۔ بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک پر باضابطہ جھوٹ بولا گیا ہے، مشیت الہی کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور مزاج رسول کا اور حرمت ابو طالب علیہ السلام کا اور قرآنی آیات کا مذاق اڑایا گیا ہے کہ بے محل کرنا قرآن پاک کو یہ معنوی تحریف نہیں تو اور کیا ہے۔ اب آگے آئیے، اسی آیت کے ساتھ ایک اور آیت ملائی جاتی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113۔ اب یہ تیسرا جھوٹ ننگا کر رہا ہوں ملا اعظم کا۔ مجھے تلخی اس لیے نہیں آتی کہ مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہیں۔ جو حرم نبوت کا حیا نہیں کرتا اس کا کوئی حیا نہیں، خواہ وہ ملکوتی فرشتہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ رسول اس کا حیا نہیں کرتے، میں بھی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک چلے گئے کہ جو علی سے قدغن رکھتا ہے وہ 3 حیثیتیں رکھتا ہے، حرامی بھی ہے، حیضی بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ تینوں حیثیتوں میں سے اس کی کوئی نہ کوئی ضروری ایک حیثیت ضرور ہے، تو پھر میں اس کو کیوں احترام دوں جناب والا کہ وہ فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں، جو مرضی ہے وہ گھر میں ہے۔ جس کو حرم نبوت اور رسول اللہ کے بزرگوں کا حیا نہیں، اس کا کوئی حیا نہیں، خواہ وہ خانہ کعبے کا امام کیوں نہیں۔ پہلے کلام الہی کا اسلوب سمجھو، متکلم کے کلام کے فہم کے اندر جو حقائق ہیں وہ سمجھو، ربط کلام سمجھو۔ یہ اپنی مصنوعی اور جھوٹی روایات بعد میں لے آؤ۔ کوئی کائنات کا عاقل یہ کہہ سکتا ہے کہ 13 سال تک 14-15 سال تک نبی خاموش رہے، آیت کو کسی کے بارے میں نہیں بتایا، اور جا کر یمن کے بھکاری کو جا کر بتایا کہ جناب والا ہاں ہمارے ہاں یہ ہوا؟ ایسا یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آئیے اب اگلی بات کو جو ہے نا پرموٹ کیا گیا ہے کہ انتقال ہو رہا تھا، تو بوقت انتقال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو دعوت ایمان دی۔ تو پاس بیٹھے ہوئے کفار مکہ تھے، ابو جہل اور امیہ بن خلف، انہوں نے کہا اترغب عن ملت آبائک، اے ابو طالب تو اپنے آباء و اجداد کے دین سے لوٹ جائے گا؟ یعنی ہر بات میں ڈرامہ، کہیں کوئی ایسی سوچ والی بات۔ آبائے محمد کا دین کیا تھا؟ دین ابراہیم تھا، اور اسی دین ابراہیم کے خطوط کو شریعت محمدیہ بنایا گیا، اور اسی شریعت ابراہیم کی اتباع کے لیے رسول کو حکم دیا گیا۔ حیرت بات ہے، رسول کو خدا دعوت دے کہ ملت ابراہیم پر چلو، اور جو ملت ابراہیم پر چلنے والے ہیں ان پر کفر کا الزام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، شرم آنی چاہیے یار۔ بہرحال ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ جس وقت ان کو دعوت دی گئی، یہ 2 بندے سلطانی گواہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین سے تو پھرنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرنا چاہتا ہوں۔ اس پر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا میں تیرے لیے دعا کر مغفرت کرتا رہوں گا، ما لم انہا، جس وقت تک میں روک نہیں دیا جاتا میں اس وقت تک دعائی کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل کی گئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ
کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، خواہ اس کا قریبی ہی کیوں نہ ہو نبی کا؟ جی ایسا ہی ہے۔ اب مجھے بتایا جائے، شرمناک بات یہ ہے، یہ قرآن کی تحریف نہیں تو اور کیا ہے، تحریف معنوی نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے 10 سن نبوی کو، اور یہ پوری سورہ توبہ، سورہ برات جو ہے یہ نازل ہو رہی ہے 9 سن ہجری کو، 12 ساڑھے 12 سال کا درمیان میں فاصلہ ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی جھوٹ میں بھی یار کوئی نہ کوئی حساب ہوتا ہے، یہ تو ایسا جھوٹ ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ 12 سال تک نبی ایک مشقت اٹھاتا رہا، 12 سال بعد اسی نبی کو روک دیا گیا کہ یہ مشرک مرا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ یہ ہے اس ساری جھوٹی FIR کا متن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس متن کے اندر قرآن کی 2 آیتیں، ایک وہی آیت سورۃ قصص والی انک لا تہدی، اور دوسری یہ آیت کریمہ، ان دونوں آیتوں کے درمیان نزول کے اعتبار سے 15-16 سال کا فاصلہ ہے۔ یار ڈرامہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ تو سوچ لیا ہوتا ڈرامہ بازوں نے۔ ایسا بھی کبھی مذاق کرتا ہے خدا اپنی وحی کے تصور میں؟ اور جو شخص اس کو بیان کر رہا ہے وہ کبھی حرم نبوت کے قریب سے کبھی نہیں گزرا، وہ پتہ نہیں کہاں دھکے کھاتا رہا، 21 سال بعد وہ طلقاء کی صف میں شامل ہوا، طلقاء کے تصور میں آیا، وہ گردن بچانے کے لیے اسلام لے آیا۔ پھر اس نے اس پورے ٹائم پیریڈ میں نہ کبھی قرآن سنا، نہ مانا، نہ کبھی اس کے ساتھ وابستگی کا اظہار، نہ نبی کے گھر سے کبھی گزرا، نہ گفتگو ہوئی، نہ الیک سلیک ہوئی، نہ کسی صحابی سے اس طرح کے معاملات چلے، اور پھر 32 سال بعد اپنے بیٹے کو جا کر بتاتا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے 2 سال بعد، سعید بن مسیب، تو وہ مسیب جا کر اسے بتاتے ہیں۔ تو بھائی جھوٹ بولنے کے لیے کچھ نہ کچھ عقل بھی چاہیے۔ یہ ایسا جھوٹ ہے کہ اس پر عقل کو بھی حیرت ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خلاف اصول کام آج کر رہے ہیں اور اس کے لیے اس کی ممانعت 12 سال بعد آئے؟ اچھا، جو میں اندازہ لگا رہا ہوں، بڑا عجیب سا یہ سلسلہ ہے۔ ہمارے فقہاء نے، ہمارے علماء نے، اکابرین نے یہ طے کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وحی کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جب کبھی کوئی، یہ ضابطہ ہے ہمارے اصولی کتابوں کے اندر، کلامی کتابوں کے اندر، ضابطہ یہ ہے کہ جس وقت نبی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے، اپنے اجتہاد سے، وہ کام عند اللہ اگر قبول ہو، پسند ہو، تو اس کو جاری رہنے دیا جاتا ہے، اس کی تائید میں قرآن پاک نازل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عند اللہ ٹھیک نہ ہو، حکمت الہی کے مطابق نہ ہو، تو اللہ تنبیہ فرما دیتے ہیں، فوراً روک دیتے ہیں اس اجتہاد سے۔ یہ ہے شریعت کی ترکیب اور تقویم کا اصولی تصور۔ ساری شریعت اسی ترازو سے تولی گئی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ مشرک مر رہے ہیں ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کہاں؟ مکے میں 10 سن نبوی کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام مغفرت کے لیے دعا کا آغاز کر دیا وہاں۔ 12-13 سال مسلسل وہ دعا میں مصروف رہے۔ 13 سال بعد خدا کو بھی چیتا آیا اور رسول کو جا کر منع کر دیا کہ یار یہ کام نہیں ٹھیک۔ اور یار ڈرامے کے اندر بھی کتک طریق ہوتا ہے، یہ تو ڈرامہ بھی نہیں مانتا۔ تو ایسے الزامات کے تصور میں اتنی بڑی شخصیت کی حرمت کی پامالی تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ حجروں میں بیٹھ کر بک بک کرتے ہو اور باہر ادھر ادھر لوگوں کو پریشان کرتے ہو کہ جناب والا ان کا ایمان ثابت نہیں۔ او الو کے پٹھو، اگر ان کا ثابت نہیں تو پھر کن کا ثابت ہے؟ تمہارا ثابت ہے۔ مجھے تلخی اس بات پر آتی ہے کہ اتنی بڑی حرمت کی پامالی، جن کی حرمت کردار کو قرآن کی سینکڑوں آیات بیان کر رہی ہیں، جو اللہ کے اعتماد کی عظمت میں پہلا عنوان ہے، جو رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی حفاظت کی پہلی طاقت ہے، اور جس نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ کی حرمت کو کندھا دیا ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ جناب والا ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، تمہارا ثابت ہے؟ تو بتاؤ، میدان میں آؤ۔ فقیر چیلنج کرتا ہے ملا اعظم کی اس تراشی ہوئی شریعت کو
میدان میں آؤ، اپنا ایمان ثابت کرو، اپنا ایمان ثابت کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تھا وہ ڈرامہ ناظرین کرام جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے قرآن کے ساتھ مذاق کیا، رسالت کے ساتھ مذاق کیا، خدائے ذوالجلال کی مشیت کے ساتھ مذاق کیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کے ساتھ مذاق کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ مذہب حقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی کی حرمتوں کو کفر کی گالی دینا، یہ ایمان ہے، یہ سنیت ہے۔ اور میں ایک قدم آگے بڑھوں تو تمہارے کلیجے منہ کو آ جائیں گے مولویوں۔ یہ وہ مولوی ہیں جنہوں نے یہی آیت کریمہ سورہ توبہ کی، سورہ برات کی 113 نمبر آیت، یہ 5 مرتبہ نازل کروائی ہے خدا سے نبی پاک کی ماں کو کافر بنانے کے لیے۔ یہ ہے سنیت۔ 1000 سال تک اس امت کو اس عقیدے کی ترغیب دی جاتی رہی، تلقین کی جاتی رہی، مات علی الکفر۔ اس پر کلامی کتابیں آئیں جناب والا، فقہ اکبر آئی۔ اس کے بعد اگر کسی نے توڑی باتی ہچکچاہٹ محسوس کی تو اس پر ملا علی قاری ورگے جناب چڑھ دوڑے۔ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے چند صفحات پر کچھ رسائل لکھے کہ یار یہ بات نہیں ٹھیک۔ ان روایات کا جو ہے ثبوت کے اعتبار سے جائزہ پیش کیا کہ یہ روایت اس پائے کے نہیں ہے کہ اس سے جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی تکفیر کی جائے۔ تو ملا علی قاری کو پتہ چلا، حالانکہ شاگرد تھے ملا علی قاری، انہوں نے جناب والا پوری کتاب لکھ ماری الادلہ کے ٹائٹل پر، اور اس میں دونوں بزرگوں کو بڑا رگیدہ، بڑی توہین کی، جس کا حضرت ملا علی قاری کو عذاب بھی ملا ہے اور دنیا میں اس کا مواخذہ ہوا ہے، اور آخرت میں تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے تمہاری سنیت، یہ ہے تمہاری بریلویت، یہ ہے تمہارا مذہب حق کا، جو نبی کی ماں کو کفر کی گالی دیتے رہے، وہ آپ کا مذہب ہے۔ اب محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس بات کی وضاحت دے دی کہ جناب والا پہلے علماء پر یہ بات منکشف نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو بعد کے علماء نے مطلب اس مسئلے کو سمجھا۔ اگر تو یہ بات ہے، سبحان اللہ، اس کو نعوذ باللہ من ذالک ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ذرائع ابلاغ نہیں تھے اور اتنی علمی حجم کے حوالے سے اتنی مطلب وسعت نہیں تھی، تو جس کے پاس جو کچھ میسر آیا اس نے یہ دے دیا۔ قرآن تو تھا نا، جب قرآن تھا تو قرآن سے ہی پوچھ لیتے مقام والدین مصطفیٰ کیا ہے، لیکن ادھر دھیان نہیں گیا، مذہب بنانا تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ رسول کا، اچھا پھر روایتیں بھی گھڑی گئیں۔ ابن ملیکہ، ملیکہ کے 2 بیٹے دربار رسالت میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کہاں ہے اس وقت؟ وہ مر چکی تھی۔ فرمایا امکما فی النار، تمہاری دونوں کی ماں جو ہے اس وقت جہنم میں۔ تو ان کو یہ بات ناگوار گزری اور وہ پریشان ہوئے، تو یعنی وہ تھوڑے سے غصے سے منڈنے لگے واپس۔ تو حضور نے دوبارہ ان کو بلایا کر فرمایا امی ما امکما، تمہاری ماں بھی آگ میں جل رہی ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی آگ میں ہی جل رہی ہے۔ یہ اہل سنت کا حسن ہے۔ کتابوں کے اندر اسے باقاعدہ ایک نظام کے تحت بیان کیا گیا ہے، اور صحیح مسلم کی وہ روایت ہے ابی و ابا کا فی النار، میرا باپ بھی جہنم میں ہے اور تمہارا باپ بھی جہنم میں ہے۔ اچھا، یہ مولوی صاحبان کا تماشا دیکھو کہ یہاں ابھی سے مراد ابو طالب لے رہے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے، باپ کو چچا بھی کہہ دیا جاتا ہے، چچے کو باپ بھی کہہ دیا جاتا ہے ایک عرف میں یا بعض سماجوں کے اندر۔ مجھے اتنا تو کم از کم بتایا جائے کہ ابو طالب علیہ السلام کو تو آپ نے جہنم میں کھڑا کر دیا، کبھی ان کو جوتیاں پہنا دیں آگ کی، کبھی کچھ، مجھے یہ تو بتایا جائے۔ اب جس طرح رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے اندر آپ نے تعبیر کی ہے، والد گرامی کی بجائے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو لے آئے ہو،
تو آپ کی بڑے حسین اور جمیل روشن ذخیرہ علم حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا جہنمی ہونا بھی طے ہے، اور اس آیت کی روشنی میں تو 5 مرتبہ آپ کی ذات پر جہنمی ہونے کا فتویٰ دیا ہے نبوت نے، 5 مرتبہ یہ نازل ہوئی ہے یہی آیت کریمہ۔ تو بتائیے اب اس آیت اور روایت کی تعویل کیا کرو گے؟ ہے تمہارے نقشہ خیال میں کوئی حیا کا تصور یا علمی بصیرت کہ تم اس بات پر بھی لے آؤ کوئی نہ کوئی تو ہے نا جہنمی؟ تو مد مقابل جس نے حضور کو پالا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، جو ناز اسلام ہیں، جن کو دفنانے کے لیے رسول خود قبر میں اترے ہیں اور اپنا قمیص مبارک ان کو پہنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر اب چاچا ہو سکتا ہے تو اوم چاچی بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چاچی تلاش کر کے نہیں دو گے تو پھر آپ کی حدیثوں کا ذخیرہ ہی دفن ہو جائے گا اور جھوٹا قرار پائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں پر وہ جو کفر کی گالی ہے وہ قائم اور دائم رہے گی۔ میرا آپ سے سوال ہے، اے میرے معاصر من چلے مفتیوں جو مجھے بار بار ستاتے ہو کہ ایمان ثابت کرو، پہلے میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، ہزارہا مرتبہ یہ میں نے کہا ہے کہ پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام تو وہ شخص ہیں جن کی ذات پر کائنات کا ایمان جو ہے وہ خود ممنون احسان نظر آتا ہے۔ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ بہرحال مجھے اس بات کا جواب چاہیے۔ میں معاصر اپنے من چلے مفتیوں سے سوال کرتا ہوں جو بار بار مجھے فون کر کے دھمکاتے بھی ہیں اور جناب والا یہ سوال بھی پوچھتے ہیں، بار بار میرا یہ چیلنج بھی ہے، سوال بھی ہے، ایک چاچی تلاش کرو جو ان حدیثوں کا محل بن سکے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں مبارک جو ہے وہ آپ کے عقیدے کے مطابق جہنمی ہے۔ میں ان علماء کو ہزاروں سلام کرتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی حرمت پر جو کچھ لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ شمول الاسلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اسی جذبے سے لکھی ہے، ان کو بھی اس بات میں یہی، لیکن ان کو یہ چاہیے تھا کہ یا تو وہ چچی تلاش کر دیتے جو حضور کی ماں کے مد مقابل بطور تعویل جہنم کا ایندھن بنے، تو اگر چچی نہیں ملتی تو چاچا کی طرف کیوں گئے ہیں؟ آپ حضور کے باپ والد گرامی کو بھی جہنم میں رہنے دیتے؟ تو بھائی یہ آپ کی جو ذہنی جوڑ توڑ ہے اور آپ کی خیالی آوارگی ہے، اب یہ نہیں چلنے والی۔ اب اللہ کے فضل سے اللہ نے وہ اسباب مہیا کر دیے ہیں، زمین کے خزانوں کو کھول دیا ہے، وہ حقائق سامنے آ چکے ہیں اور آ رہے ہیں۔ توبہ کر جائیں آپ کے لیے تو اچھا ہے، اگر نہیں کرتے توبہ تو پھر الحمدللہ فقیر تمہیں آخری سانسوں تک یوں رگیدتا رہے گا اور للکارتا رہے گا کہ آؤ رسول اللہ کے رشتوں کی حرمت کو پامال کرنے والے آؤ میدان میں آؤ، اگر کسی میں کوئی دم خم ہے تو کیا خدا کا خوف نہیں آیا اس بات پر کہ 5 مرتبہ؟ اور حضرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے مد مقابل جو تکفیری ڈرامہ حضور کے والدین گرامی علیہ السلام کا ہے وہ زیادہ مضبوط ہے آپ کے علمی ذخائر اور علمی تصورات کے اعتبار سے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی، حضرت بریدہ اسلمی راوی، ان کے دونوں بیٹے بریدہ یعنی سلیمان بن بریدہ راوی اور عبداللہ بن بریدہ راوی، ابو ہریرہ راوی، بڑے بڑے راوی ہیں جو آپ کے اس ڈرامے کو بیان کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ان کے؟ اور مسیب بن حزن کی جلدی سے مان لی بات جو بنتا ہی نہیں ہے، جس کو بداہت عقل تو کیا کوئی پاگل انسان بھی نہیں مانتا۔ آپ اسی کیس کو عدالت میں نہ لے جائیں کیونکہ وہاں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جج پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ آپ کسی تھانے میں چلے جائیں جہاں نرے ان پڑھ ہوتے ہیں، اور ان ان پڑھوں میں آخری درجہ ہوتا ہے آئیو کا، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ ایف آئی آر رکھیں اور اسے کہیں کہ یہ وہ مقدمہ ہے جو ٹائٹل کے طور پر درج کرایا گیا وفات ابو طالب علیہ السلام کے 50 سال بعد، 21 سال بعد اس مقدمے کا جو مدعی ہے وہ اسلام لاتا ہے، اور 32 سال بعد اس ایف آئی آر کو وہ اپنے بیٹے کو منتقل کرتا ہے، وہ بیٹا اس کا نقل کر کے آگے دے دیتا ہے۔ تو بھائی اس مقدمے کی توثیق کے لیے ہمیں قانون بتایا جائے، تو وہ آئیو آپ کو جوتیاں مارے گا کہ یہ مقدمہ بنتا ہے۔
یہ نہیں بنتا مقدمہ۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا اہل علم سے کہ باز آ جاؤ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویڑے کا حیا نہیں مانتا دل تو نہ کرو حیا، کم از کم گستاخی تو نہ کرو، بے حیائی تو نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو زخمی کرتے ہو، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حرمت کردار پر نازلہ ہونے والی آیات کا انکار کرتے ہو۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ قرآن کی ایک زبر زیر کا انکار کفر ہے، تو یہ کتنی 100 آیات ہیں ان کا انکار کیا جا رہا ہے جن کا محل حرمت کردار کی بنیاد پر سوائے ابو طالب علیہ السلام کے اور کوئی نہیں ہے، ان کا انکار کرتے ہو، تو پھر کہاں فلاح پاؤ گے؟ کون سا آپ کا سچا مذہب ہے؟ آپ کی سچائی کے لیے وہ ٹائٹل کیا ہے، وہ تشخص کیا ہے جس پر آپ بڑے دعوے کرتے ہیں، بازو لہرا لہرا کر دینا والا ممبروں پر کھڑے ہو کر، اور کوستے ہیں ان لوگوں کو اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے خلاف نعرہ بازی بھی کرتے ہو، زبان درازی بھی کرتے ہو، جو اہل بیت علیہ السلام کی ذات والا صفات سے تعلق رکھتے ہیں یا محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کو رافضی کہہ دیتے ہو۔ ویسے اب تمہیں شرم سے مر جانا چاہیے، جن کو تم رافضی کہہ کر ان کی توہین کرتے ہو، ان سادات کی کرتے ہو۔ سید ریاض شاہ صاحب ہیں، عرفان شاہ صاحب ہیں، منور شاہ صاحب ہیں، انور شاہ صاحب ہیں اور دیگر اکابرین اہل سنت ہیں، ان کی تم توہین کر کر کے جناب اپنے ممبروں پر ان کو رافضی کہہ کر کر تم کہاں پہنچ گئے ہو؟ اب تمہیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ سارا دین تم نے رافضیوں سے لیا ہے، آپ کی بخاری سے لے کر سنن ابو داؤد تک سیاستہ سب رافضیوں سے بھری پڑی ہیں، آپ کے پاس تو راوی کوئی نہیں ہے، باقی ناسبی راوی ہیں۔ ایک طرف کہتے ہو کہ جن کو ہم سنی کہیں وہ سنی ہوں گے، یہ تو وہی ڈرامہ ہے نا۔ وہ ہمارے پاکستان کے ایک سیاستدان تھے، ان کے منہ سے کوئی سبقت لسانی میں غلط لفظ نکل گیا تو ہمارے علماء نے اس پر مواخذہ کیا، اور اس وقت 2 معروف عالم تھے ہمارے، مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس پر گرفتگی بنتی تھی، ایک عالم دین کا ایک مقام بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک جناب والا ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اچھا وہ آ گئے، ان کو کسی نے سمجھایا کہ بڑے لوگ، تو جاہل آدمی ہے، تو دین نہیں جانتا، تو اس سے یہ خطا ہوئی ہے، جا کر معافی مانگ لے۔ داتا صاحب وہ آیا، وہ معافی مانگ لی۔ اب ان کے جو حریف تھے مولانا ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ معافی قبول نہیں ہے، جب تک میری بارگاہ عظمت میں یہ معافی نہیں مانگے گا اس وقت تک اس کی معافی قبول نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے علماء کا تصور دین، یہ ہے ہماری خیال کی آلودگی کہ ایک عالم دین کے سامنے ایک شخص اعتراف کرتا ہے داتا حضور علیہ رحمہ کے قدموں میں بیٹھ کر کہ مجھ سے خطا ہوئی، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، وہ دوسرا مولوی کہتا ہے کہ نہیں جب تک میں نہیں معاف کروں گا۔ یعنی یہ مولوی خود کو خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی مولانا مفتی صاحبان، خاص کر میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ شادلی صاحب سے مفتی احمد قادری صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے کتاب لکھی ہے، اب اس کتاب پر الحمدللہ فقیر نے ادھیڑ بن شروع کی ہے، آپ کو الحمدللہ فقیر بھاگنے کا راستہ نہیں دے گا، آپ کو سانسیں چڑھی رہیں گی قبر تک، قبر کی 4 دیواری تک، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ تو پھر یہ جملہ کیسے کسا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو افضل البشر کہنا ناجائز ہے، یہ کوئی نہیں مانتا، مولوی نہ مانے، مولوی کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جب نصوص قرآن کے اندر ان کی حرمت کا تقدس بیان ہوتا ہے تو ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ملا پر نہیں ہے۔ بھاگ جاؤ لے کر اپنی شریعت اٹھاؤ جو حجرہ ساز شریعت ہے، اس کی اب مسلمانوں کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جن کو تم نے ورغلایا ہوا ہے سوائے ان کے تمہارے اس فرسودہ خیالی کو کوئی نہیں مانتا۔ میں انشاءاللہ العزیز حضرت ابو طالب علیہ السلام کی افضلیت کی قطعیت پر دلائل دے رہا ہوں، اور الحمدللہ میں نے 26 گھنٹوں کا پروگرام طے کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بسلسلہ یہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کم از کم دلائل وہ مہیا کریں جو دلیل کا تصور رکھتے ہوں۔ واہی باتیں، خیالی باتیں، مصنوعی باتیں، جعلی روایتیں لا کر تم یہ حرمتیں پامال کرتے ہو۔ تو میں ناظرین کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنا ملا اعظم سے آپ نفرت کرو گے، خدا ذوالجلال آپ کو اتنی معرفت عطا کرے گا۔ دین رسول اللہ کی نظر میں یا قرآن کے سینے میں ہے یا اہل بیت کے قدموں میں ہے، اور کہیں کوئی دین شین کوئی نہیں ہے۔ یہ ملا جھوٹ بولتا ہے، اصحاب رسول علیہم الرضوان
کا طرز عمل اس بات کی گواہی ہے کہ وہ اصحاب اہل بیت سے دین لیتے رہے اور اہل بیت سے دین سیکھتے رہے، قرآن سے دین سیکھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے تمام روایات کا جائزہ جو جھوٹا تصور دیا گیا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر پر، وہ میں نے ننگا کر دیا ہے۔ اس ساری جعلی شریعت کو فقیر نے ننگا کر دیا ہے، اب کچھ رہا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی میدان میں آتا ہے، نہ کوئی آ سکتا ہے قیامت تک اللہ کے فضل و احسان سے، ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں کہا اقبال نے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، رسول کے رشتوں کی توہین کرتے ہو اور پھر خود کو دیندار کہتے ہو، تمہارے دین کی حقیقت اور حیثیت ہی کیا ہے؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ شر کیا ہے؟ فرمایا لا تسألونی عن الشر فاسألونی عن الخیر، مجھ سے شر کا سوال نہ کرو، خیر کا سوال کرو۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم شر کی شناخت چاہتے ہیں تاکہ اس سے بچ جائیں، تو فرمایا ان اشر الشر العلماء، کائنات کا بدترین شر ملائزم ہے۔ جب رسالت نے گواہی دے دی ہے، پیچھے کیا رہا ہے؟ تو میں جن کو کوستا ہوں، جن کو ہدف بناتا ہوں، اس سے مراد وہی ملا ہیں جو دین فطرت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور امت کو تقسیم کرتے ہیں، ان کی وحدت کی طرف نہیں آنے دیتے، جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اور مجھے بڑا افسوس لگا اس بات پر کہ بریلی شریف جہاں سے ہمیں عشق رسول کا درس دیا گیا تھا، آج کل وہ کفر کے فتووں کی فیکٹری بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔